مشکل میں پڑ جائے گی مشکل، اور علی کو یاد کر کے دیکھ لینا۔ میں نے یہ اقتدار پیش کی ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا سے عرض کیا کہ خانقاہیں اور تشکیل کردار کی بنیادیں، خانقاہیں تشکیل کردار کی بنیادیں، اس حوالے سے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے روح رواں، بانی و سرپرست اعلیٰ، مفکر اسلام، مفسر قرآن، قائد اہل سنت، حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے ان ذری اقوال اور ذری فرامین سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ہمارے لیے آپ کی شخصیت ایک قائد کی حیثیت رکھتی ہے، ایک شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین الصالحین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین با تمکین اور ارباب علم و دانش، سامعین محترمین، آج ہمارا عنوان ہے خانقاہیں اور تشکیل کردار کی بنیادیں۔ اسی سے ملتے جلتے عنوان پر ہم گزشتہ پیر کو بھی ایک گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ سورہ نور کی آیہ کریمہ نمبر 36 تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ آیت کا عنوان ہے فی بیوت، عظیم الشان چند گھر۔ بیوتن پر جو تنوین ہے وہ تفخیم کی ہے، عظمت کی ہے، یعنی وہ گھر معمولی نہیں ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں،
اور بڑی شان والے ہیں۔ ان گھروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی شان بہت بلند ہے یا عظمتوں کے ساتھ بلند کیے گئے ہیں۔ ان میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اس کی سبوحیت کے ذکر کی مالا جپی جاتی ہے۔ ان گھروں میں کون لوگ رہتے ہیں؟ قرآن مجید اس عنوان کو بھی تشنا نہیں چھوڑتا۔ ارشاد ہوتے رجال، ان گھروں میں بڑی شان والے لوگ رہتے ہیں۔ رجال، مردان حر رہتے ہیں، مردان عظیم الشان ان گھروں میں رہتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سوداگری اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی، اور وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، یخافون یوما، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن کے آنکھیں اور دل زیر و زبر ہو جائیں گے۔ ناظرین اور حاضرین، اگر آپ ان دو آیتوں کے در و بست میں غور کریں تو خود بخود ایک خانقاہ کا تصور ان آیتوں کے بین السطور سے ابھرتا ہے۔ بلا شبہ 3 قول مفسرین نے کیے ہیں۔ پہلا قول، ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں۔ لیکن اکابر مفسرین نے اس میں غور کیا ہے کہ بیوت بیت کی جمع ہے، اور بیت تو اس گھر کو کہتے ہیں جس میں رہا جائے، نسل سازی کی جائے، نسل پروری کی جائے۔ بیت تو وہ ہوتا ہے، بیتوتت سے اگر یہ لفظ ماخوذ ہو تو مفسرین کا یہ طبقہ یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ ایسے گھر مراد ہیں جہاں رہن سہن ہو، جہاں لوگ لیٹتے بیٹھتے ہوں، کھاتے پیتے ہوں۔ فی بیوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بڑے لوگ ہیں جن کے گھروں کی طرف اشارہ ہے۔ بڑے لوگ میں نے اس لیے کہا کہ رجال، خود آیت نے اس کی وضاحت کی کہ بڑے رجال، بہت بڑے لوگ ان گھروں میں رہتے ہیں۔
تو معنی بڑا آسان ہے کہ یہ کون بڑے لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہماری جانیں ان پر فدا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تحقیق یہ ہے کہ یہاں اشارہ بیت علی اور بیت فاطمہ کی طرف ہے، جس گھر میں حضرت علی اور بی بی پاک رہتی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کشتہ عشق رسول تھے، انہوں نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، نام من افاضلہا، ہاں گھر بہت سے ہیں لیکن افضل ترین گھر جو ان گھروں میں مراد ہے وہ علی اور فاطمہ ہی کا گھر ہے۔ اور ایک تیسرا معنی بھی بیوتن پر لیا گیا کہ وہ گھر جو غریبوں مسکینوں کے ٹھہرنے کے لیے حضور کے کاشانہ رحمت کے ساتھ بنا دیا گیا تھا، یعنی صفہ کا چبوترا، اس میں جو لوگ رہتے تھے ان کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف ہوئی ہے، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ یہ 480 کے قریب بھی لوگ اس صفحہ میں رہتے تھے، جن کی نگرانی، پرورش، تربیت اور تعلیم و علم وہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہوتا تھا۔ ان کے رہنے سہنے کے سارے بندوبست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، اسلامی خانقاہ کا تصور میں نے گزشتہ خطاب میں بھی عرض کیا تھا کہ اسی صفحہ سے ابھرتا ہے۔ اب ظاہر ہے 450 کے قریب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رہتے، کوئی مسجد کے کسی کونے میں پڑا ہے، کوئی چادر کا خیمہ بنایا ہوا ہے، اور کوئی کسی ستون کا سہارا لیے ہوئے ہیں، اور کسی نے اپنے گال حضور کی دہلیز پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً بھی اور فوقتاً بھی باہر تشریف لاتے۔ میری وقتاً سے مراد ہے نماز کے اوقات میں، فوقتاً سے مراد ہے کہ نماز کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام باہر آتے، دیکھتے کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، ان کے سبق جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھے جا رہے ہیں یا نہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس آسمان نے ایسی یونیورسٹی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور قیامت تک ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہو سکتی کہ پڑھنے والے اصحاب صفہ تھے اور پڑھانے والے حضور تھے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر دوستو، محبت دو آتشہ تھی۔ ان غلاموں کی عادت یہ تھی کہ انہیں کوئی کام پڑتا تو رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے پر دستک نہ دیتے، ہلکے سے ناخنوں سے رگڑ پیدا کرتے تاکہ جان رحمت چاہیں گے تو شفقت فرما دیں گے، اور سانسیں بھی روک روک کر وہ لوگ لیتے کہ کہیں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ بہت باتیں ہیں صفحہ والوں کی خانقاہ کی تعلیم کی اور تربیت کی، ان کے کپڑوں کا بندوبست کیسے ہوتا، لنگر کیسے پکتا، کیسے آتا۔ یہ فقراء کا پہلا طبقہ ہے جس نے بلا واسطہ حضور سے نظر کی تعلیم لی۔ یہ بات بہت پختہ ہوگی اگر کی جائے کہ تشکیل کردار کے مسائل تو آج کی خانقاہ میں پیدا ہوئے، حضور کے دور میں تو خانقاہ کردار ہی کردار تھی، سیرت ہی سیرت تھی، اور اسوہ ہی اسوہ تھا۔ خیر و برکت کا وہ کون سا قرینہ تھا جو اللہ نے ان غلامان رسالت میں آپ کو نہ دیا ہو۔ میرے پیارے سننے والے ساتھیوں، بس ایک پھیلے ہوئے جہاں سے صرف ایک منظر آپ کے سامنے لاؤں گا کہ خانقاہ کیا دیتی ہے یا خانقاہ کو کیا دینا چاہیے، یا خانقاہ والوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹ پٹے میں کاشان رحمت سے باہر نکلے۔ مراد ہے کہ نہ اندھیرا تھا اور نہ روشنی تھی، ماحول میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روشنیاں اور اندھیرے ایک دوسرے کے تعاقب میں زور لگا رہے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ تکلم کی خوشبوؤں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کرم سے دروازہ آہستہ کھولا کہ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں سونا دیا جائے۔ کبھی کبھی سنتوں کے یہ قرینے بھی سیکھ لینے چاہیے کہ نفلی عبادت کے لیے جگانا یہ اور لذت رکھتا ہے، اور کسی کی نیند کا بستر شور و شغب کی نظر نہ کرنا کہ اس کی نیند نہ خراب ہو جائے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔
آج رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ کے قدموں کی چاپ خروش نہیں رکھتی تھی، اس میں دھیما پن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، یہی میرا عنوان ہے کہ ایک نوجوان ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ یخفق و یہوی، وہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لڑ کھڑاتا ہے۔ اگر میں یہ معنی کر دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، جھوم رہا ہے، وہ جھوم رہا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریب ہو کے آہستہ آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیف اصبحت، کیسے صبح کی، آج کیسے اٹھے؟ اور میں تمہارے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لڑکھڑا رہے ہو، جھوم رہے ہو، تو تمہاری اس ادا سے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے رسول اللہ علیہ السلام کو ادب سے عرضی دی اور کہا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، اصبحت موقنا، میں نے آج یہ وقت اللہ نے مجھے نصیب کیا، میرا دل، دماغ، میرا سینہ یقین سے بھرا ہوا ہے۔ یقین کی دولت اللہ نے مجھے دی ہے۔ میرے لفظوں کو سنبھال سکیں تو سنبھالیں، برم نہ ہوں، طبیعت کو زیر و زبر نہ کریں۔ آج تعلیم کے دانش کدوں میں بھی نصاب ہے لیکن یقین نہیں۔ نصاب ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یقین سے محروم قافلے اور کارواں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں یقین کی دولت ڈالی گئی ہوتی تو یہ بھی اس مکتب کے عاشق تلمیذ اور معلم کی طرح ہوتے جس کا نام حسن بصری ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا رسول اللہ اصبحت موقنا، یہ چپر ہے، حالت مسکنت میں لوگ لیٹے ہیں، کسی کو کپڑا بھی میسر ہے، کسی کو نہیں، لیکن ان کے سینے یقین سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقر کے لیے گدڑی ضروری نہیں ہے، فقر کے لیے یقین والا دل ضروری ہے۔ فقر کے لیے یقین اور اعتماد اور ایمان سے بھرا ہوا دل چاہیے۔ یاد رکھیں، خیر پورا برابر بھی کسی درخت کی جڑ زمین میں نہ دبی ہو تو جناب وہ درخت نہیں بنتی، وہ فصل نہیں اگتی۔ زمین کی نسبت ہر قلم، ہر بیج کے لیے ضروری ہے۔ زمین اپنی چھاتی کے اندر بیج کو ماں کی آغوش کی طرح دبا کے رکھتی ہے، تو پھر اس سے گل و لالا پیدا ہوتے ہیں۔ جناب خانقاہ بھی زمین کی طرح ہے۔ خانقاہ اگر مریدوں کو، ماننے والوں کو آغوش کرم میں لے کر ایمان پیدا نہ کرے
اعتقاد پیدا نہ کرے، یقین پیدا نہ کرے، تو خانقاہ اپنے مقاصد کی تکمیل سے محروم رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں جمالیاتی آدمی ہوں، کوئی منفی بات نہیں کرتا، پازیٹیو ہی کرتا ہوں۔ میں پازیٹیو ہی کروں گا کہ خانقاہوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم مرید صرف گنتے ہیں یا مریدوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ میرے 2 لاکھ ہیں، میرا 1 لاکھ ہے، میرے 4 لاکھ ہیں۔ آج خانقاہیں مردم شماری کے مرکز بن گئے ہیں، لیکن حضور نے جو خانقاہ دی تھی وہ ایمان کے آسمان پیدا کرتی تھی اور اعتماد دیتی تھی اور یقین 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 دیتی تھی۔ یاد رکھیے، میری اس مثال سے 2 باتیں دماغ میں آئیں کہ اس درخت کی کلم کے ساتھ نہ پتے لگتے ہیں، نہ پھل لگتا ہے، نہ پھول لگتے ہیں۔ جس کا رشتہ زمین سے نہ ہو، اور وہ شخص فقر کی خوشبو نہیں پا سکتا جس کا رشتہ زمین کے باپ ابو تراب سے نہ ہو، ابو تراب سے نہ ہو۔ اس میں کیا لڑائی جھگڑے کی بات ہے؟ حسن تسلیم اسلام سے کہتا ہے، صدیق اکبر کی باری ہو ان کو سلام کرو، فاروق اعظم کی باری ہو ان کو سلام کرو۔ دنیا کو انتظامیات کے جو علوم فاروق اعظم نے دیے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے، اور سوز و گداز کی جو متاع صدیق اکبر نے دی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ جناب، اصل میں فقر اور ولایت اور محبت اور کردار جس وقت خانقاہ کی طرف سے ہو کے دلوں میں جاتا ہے، تو جب تک پیٹھ پر ابو تراب نہ ہو کام بنتا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا رجال، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کائنات اہل اللہ سے بری ہوئی ہے ان کی غلامی میں۔ اللہ تعالیٰ رجال اللہ جو ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کے آستانوں کو سلامت رکھے تاکہ تشنگان علم اور تشنگان محبت ان کے دروازوں پر آ کر فیض پاتے رہیں۔ لیکن فرشتوں نے تو ایک ہی رجل کا نعرہ لگایا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ یہ نعرہ اس وقت جب احد میں گمسان کا رن پڑ رہا تھا اور ضرورت تھی کہ مسلمانوں میں استقامت، اولو العزمی، اللہ کی راہ میں دشمن سے ٹکرا جانا، اس کی ضرورت تھی، تو یہ نعرہ آسمان سے ودیعت کیا گیا کہ لا فتح الا علی۔ اچھا، کوئی آدمی یہ ذہن میں سوچ لے کہ یہ تو بیوتن ہے، تو ہم کب انکار کرتے ہیں کہ یہ صرف بیت ہے، بیوت نہیں ہے؟ جہاں علی کا گھر ادھر تھا، وہاں رجال کے سردار مصطفیٰ کا گھر بھی تو ادھر ہی تھا، اور ان کے حجرے تھے جن میں سے رحمتوں کی خیرات بانٹی جاتی تھی۔ میرے دوستو، زندگی میں یہ خطا کبھی نہ کریں کہ نور کے دشمن ہوں۔ ظلمت کے ضرور دشمن بنے، لیکن نور کے دشمن نہ بنے۔ اگر کوئی آدمی اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس عصمت سرما ہے، لگا لو، مرضی آپ کی، ہو سکتا ہے 2 ہی لگائیں،
سارے نہ لگائیں تو نہ لگانے والے نہ لگائیں، لیکن جو لگا رہے ہیں ان کو تو تان تشنی نہ کریں۔ فی بیوت، خانقاہوں کی جو اصل ہے وہ صفہ ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا رہا تھا کہ فقر کے لیے گدڑی ضروری نہیں، فقیر کے تو رنگ ہیں، کبھی گدڑی بھی پہن لیتا ہے، کبھی علی کی طرح تلوار بھی پکڑ لیتا ہے، کبھی صحابہ کی طرح قرآن بھی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ مجھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں حضور کی حدیث ہو، وہ کتاب اللہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مستفید ہو۔ اچھا، انہوں نے کہا جی اسبخت مقنن، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں صبح کر رہا ہوں کہ دل میرا اور سینہ میرا یقین سے بھرا ہوا ہے، یقین سے بھرا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ما علامت کل یقین، تمہارے یقین کی نشانی کیا ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ میں یقین کی دولت رکھتا ہوں، تو بولو یقین کی حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یقین کی علامت میں انہی کے الفاظ آپ کے سامنے لاتا ہوں، ان یقینی اسہر لیلی وازمہ حواجری۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا یقین ہی تو ہے، میں ساری رات عبادت میں گزارتا ہوں، جاگ کے گزارتا ہوں۔ حضور میرے یقین نے حواجر دوپہر گرمی کے سخت موسم میں مجھے روزہ رکھنے کا حوصلہ دے دیا ہے، گویا میں قائم اللیل ہوں اور صائم الدہر ہوں۔ اللہ نے مجھے روزے کی کیفیت دی ہے یا رسول اللہ، میں رات کو جاگتا ہوں، سجدوں میں کٹ جاتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان لوگوں کی راتیں ایسے کٹتی ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، میں جان گیا کہ تمہاری یہ شب بیداری کی کیفیت نے تمہیں یقین عطا کیا ہے، کیا کوئی اور علامت بتا سکتے ہو؟ اور علامت بتا سکتے ہو تمہارے یقین کی؟ اور کیا علامت ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت مجھے نظر آ رہی ہے اور مجھے پتہ ہے کون جنت میں چلے پھرے گا، کون پھل کھائے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایک آدمی کا نام بتا دوں؟ کیا میں ایک ایک آدمی؟ یا رسول اللہ مجھے دوزخ کے آگ کے شعلے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں بتا دیتا ہوں دوزخ میں کون کون جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کہا بس ادھر ہی رہ، چپ، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ عالی وقار دوستو، میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہم علم والوں کو اپنے علم سے پوچھنا چاہیے اور ہم خانقاہ والوں کو اپنی خانقاہیت کا سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم لوگوں میں یقین و اعتماد بانٹ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تربیت رسالت کا شاہکار اور
سیرت رسالت کو اپنے اندر سمونے والا ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، پتہ نہیں رخش خیال بارگاہ صدیقی میں پہنچ گیا. تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بچے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جتنی کتابیں آج ہم پڑھاتے ہیں، یہ چغمینی ہے، یہ قاضی ہے، یہ سالمی ہے، یہ بار الرائق ہے، یہ صرف میں جناب مرال الارواح ہے، یہ ناو میں کافیہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے زمانے میں اتنی کتابیں تھیں؟ سرکار کے زمانے میں تو اتنی کتابیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ کتابوں کے گٹھڑ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر یقین تھا جس نے ان کو کتابوں سے ماورا کر دیا تھا. یقین اور ایمان نے ان کو علم سے بھر دیا تھا. معاف کریے، خانقاہیں بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں تھیں. کیا تھا؟ اصل رسالت میں کیفیت تھی، کیفیت تھی. کیفیات جو ہیں، خانقاہ یہ سراہی اور یہ سبو جو ہے دراصل محروم ہو گیا. یہ خانقاہ والوں کا سبو خالی محسوس ہونے لگ گیا، اور علم والوں کی کتابیں شک پیدا کرنے لگ گئیں. اضطراب، جھگڑے، فساد. ایک مدرسے میں 8 مکتب، ایک مکتب میں 100 مکتب، ایک فرقے میں 10 فرقے، لڑائیاں، جھگڑے، سر پٹول، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن حضور کے پاس جو آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھتا تھا، ایک قرآن، کتاب ایک ہی تھی، قرآن. باقی حضور کا لہجہ تھا، حضور کا بیان تھا، حضور کی حدیثیں تھیں، حضور کی ادائیں تھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں تھیں. اور ایسے موقع پر میں پوچھتا ہوں، میرے حضور نے قیامت تک جو کتابیں لوگ لکھ رہے ہیں وہ ابو بکر کو نہیں دی تھیں صدیق. پتہ نہیں کیا دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ ما سب اللہ فی قلبی فقد سببت فی قلب ابی بکر. اللہ نے جو کچھ میرے دل میں ڈالا ہے، میں نے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا. میں نے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا ہے. وہ کیا ڈالا ہے؟ لائے کوئی ابو بکر جیسا اعتماد، صدیق اکبر جیسا یقین، نسبتوں پر مر مٹنے کا جذبہ. کافروں نے ان سے پوچھا کہ آج تو تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں سے بھی آگے چلا گیا، اور ابو بکر صدیق نے کہا ان قال فقد صدق، میرے حضور نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. آج دل جو ہے وہ کیفیات سے خالی ہو گئے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، نماز محسوس نہیں ہوتی. زکاتیں دیتے ہیں، زکات محسوس نہیں ہوتی. معاف کیجئے، اس پر قیاس کرتے چلے جائیں، لیکن قرآن مجید ایک تصور دیتا ہے. رجال، ان گھروں کے اندر یہ لوگ عظمت والے لوگ اٹھتے تھے جن کی نشانی یہ تھی کہ لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو کوئی تجارت اور کوئی سوداگری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. خانقاہ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل بھر دے، لوگوں کے دماغ بھر دے. یقین اور ایمان اور اعتماد کے بعد جو دوسری چیز ہے
وہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، کتاب اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے۔ خانقاہ اگر مرید کو یہ نہیں دیتی، میں تو کچھ نہیں کہتا، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں خانقاہوں کی تربیت اعتبار سے تشکیل نو کرنی چاہیے، ہمیں اس میں ایمان اور کیفیت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر لوگوں میں لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وقت مجھے اجازت دیتا ہے تو میں ایک اور منظر عصر رسالت سے آپ کے سامنے لانے لگا، دار رسالت سے ایک اور منظر آپ کے سامنے لانے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حنظلہ ملے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ کہاں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا ابا بکر ہم منافق ہو گئے ہیں، ہم منافق لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے کہتے ہو کہ ہم منافق ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آل و عیال میں آتے ہیں تو وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی، وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق جمالیات کا تاجدار، ایمانیات کا شہر یار اور محبتوں کا پرچم بردار اور نسبتوں کا فدائی، ابو بکر صدیق، انہوں نے کہا میری بھی یہی کیفیت ہے، چل میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ حالی جناب یہ صحابی جو ملے تھے حنظلہ تھے۔ حنظلہ عجیب بات میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات تضادات سے جب روشنی پھوٹتی ہے تو بندہ محو حیرت ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حنظلہ کون ہے؟ غسیل الملائکہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اصل میں ان کے باپ کا نام ابو عامر تھا۔ ابو عامر وہی ہے کہ جس نے مکہ مدینہ میں حالات کو تلپٹ کر کے مسجد ضرار بنانے کا عندیہ دیا تھا، اور یہ اس کے اشاروں سے مسجد ضرار منافقوں نے بنائی تھی۔ یہ ابو عامر بعد میں جا کر کے روم مل گیا دوسرے لوگوں سے۔ عجیب بات، باپ جو ہے وہ کفر کے اندھیروں میں سب سے بڑا سرغنہ ہے، اور بیٹا حنظلہ جو ہے وہ حضور کا فدائی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مستاں، افتاں و خیزاں، بہاراں بہاراں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور کو اپنی کیفیت بیان کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حال تو پھر کبھی کبھی ہوتا ہے، جس طرح تم میری محفل میں محسوس کرتے ہو ہر وقت یہ حال نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ہر وقت تمہارا حال یہ ہو جائے تو فرشتے آسمان سے اتر کر کے تمہارے بستروں کے گردا گرد گھومیں اور تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں، لیکن یہ حالت کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو حالت بستر پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے جو مرشد کے سامنے ہوتی ہے۔ انسان جس وقت کسی صاحب دل کے سامنے وہ اپنا دامن پسارتا ہے اور دامن پسار کر کے وہ رحمتوں کی خیرات مانگتا ہے، وہ والی بات تو رہی نہیں ہے۔ اب فتوے 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 فتوے، اللہ علماء کو سلامت رکھے۔ پرانے زمانے میں جلیل القدر مفتی ہوتے تو ساری زندگی کوئی 50 فتوے دیتے یا 40۔ آج کل جناب واہ معاملہ ہے، اس لیے کہ جب علم کا پیٹ جناب بھرا ہو علم سے تو پھر احتیاط ملتی ہے، اور جب بندہ آوارہ ہو جائے تو وہ
کبھی اس کو کافر، کبھی اس کو کافر، کبھی اس کو فاسق، کبھی اس کو برا، کبھی اس کو برا۔ اچھا جناب، میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کا قول سنانے کے لیے یہ طرح ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ دارنا فانیہ، آہا، تاجدار صداقت نے ممبر پر چڑھ کر کہا کہ لوگوں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ فانی ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ فانی ہے؟ جس وقت انسان سمجھ جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے اپنے کفن کی تنیاں اور کفن لے کے قبر میں اترنا ہے، رگڑے جھگڑے کچھ بھی نہیں رہتے۔ امیر تیمور کا ایک قول مجھے یاد آیا، اس کے پیر سے حضرت سیدنا امیر کولال رحمۃ اللہ سید بادشاہ تھے، تو بڑا ادب کرتا تھا۔ 1,24,000 فوج، جس وقت امیر کولال گزرتے تو شہر میں کوئی آدمی بیٹھا نہیں رہتا تھا، سب کو حکم تھا کھڑے ہو جاؤ، میرے پیر گزر رہے ہیں۔ اور جو پیروں کو مانتے ہیں وہ دنیا میں نام بھی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن امیر کولال نے ایک مرتبہ ان کو ابو بکر صدیق کا یہی قول سنایا، دارنا فانیہ، کہ ہمارا یہ دنیا کا گھر یہ فانی ہے۔ تو امیر کولال رویا اور اس کے آنسو اس کی جھولی میں گرے، اور اس نے کہا تھا، مجھ سے کوئی پوچھے کہ میرے پیر کی کرامت کیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ اس نے دنیا کی قیمت ایک خاک کا ذرہ بھی نہیں چھوڑی، اور توجہ میری کھینچ کے آخرت کی طرف مبذول کرا دی۔ اے کاش کہ امیر تیمور یہ نہ ہوتا جو ہے، اے کاش کہ یہ اپنی زندگی اس راستے پر گزارتا جس راستے پر امیر کولال کے مرشد ابو بکر صدیق نے گزاری۔ پھر آپ نے فرمایا اموالنا عاریہ، ایک کشف المعجوب کے نسخے میں اموالنا ہے اور ایک دوسرے نسخے میں احوالنا ہے، کہ ہمارے احوال مستعار ہیں یا ہمارے اموال یا عاریتن ہے، یہ جو کچھ ہے۔ آج میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، بچے یہ ادھار ہے، یہ عاریہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بدل دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں باہر نکلتے ہوئے زندگی نہ نصیب ہو اور ہم اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ احوالنا عاریہ وانفاسنا محدودہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہماری سانسیں ہیں یہ گنی ہوئی ہیں اللہ کے نزدیک، اتنی سانسیں یہ لے سکے گا، اتنی سانسیں یہ لے سکے گا، اتنی سانسیں یہ۔ تو بہت ساری سانسیں تو ہم اپنی خرچ کر بیٹھے ہیں، کیا پتا کہ جو چند سانسیں رہ گئی ہیں جس وقت وہ ختم ہوں تو بچے ہم نے اللہ کی کچہری میں پیش ہونا۔ پھر فرمایا وَكَسَلُنَا مَوْجُودًا وَكَسَلُنَا مَوْجُودًا، ہماری سستیاں جو ہیں انہوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، کبھی نماز رہ رہی ہے، کبھی روزہ رہ رہا ہے، کبھی زکوٰۃ دینے سے محروم ہو رہے ہیں، ہر چیز میں ریاکاری اور ہر چیز میں تصنع۔ میرے دوستو، آخری الفاظ محدود وقت کے حضرت جنید بغدادی کا ایک قول آپ کو سناؤں کہ خانقاہ کو کن باتوں کا امین ہونا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہے اس کے اندر یہ خصلتیں ہونی چاہیے۔ سخاوت ابراہیم علیہ السلام کی ہونی چاہیے، تسلیم و رضا اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے بھی گردن رکھتی، صبر ایوب علیہ السلام کا، شوق موسیٰ علیہ السلام کا، اندو داؤد علیہ السلام کا، درد مندی
او کرنا، اللہ کے راہ میں درمندی کا اظہار، اور پھر فرمایا کہ بے نوائی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اخلاق جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم کی طرف اشارہ کہا کہ باقی 6 کی 6 خصلتیں جو میں نے گنی وہ اخلاق عظیمہ ہی کی بیٹیاں ہیں۔ اخلاق عظیم نہ ہو تو وہ پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ عالی وقار دوستو، ابھی میرا یہ خطبہ مکمل نہیں ہوا، آگے تو یوم صدیق منائیں گے، اس کے بعد والا پھر میں تیسری خانقاہیں اور تشکیل کردار کے موضوع پر میں عرض کروں گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔